نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے قربانی کے طریقے کہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں فلا ينازعنك في الأمر پس وہ بحث نہ کریں جھگڑا نہ کریں آپ سے معاملے میں وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اور آپ بلائیے دعوت دیجیے اپنے رب کی طرف إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ بے شک آپ سیدھے راہ پر ہیں وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بس آپ کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن فیما کنتم فیہ تختلفون ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو الم تعلم کیا آپ جانتے نہیں کہ ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ان ذالک فی کتاب بے شک یہ بات کتاب میں ہے ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ اللہ پر آسان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما لم ينزل به سلطانا کہ نہیں نازل کی گئی ان کے ساتھ کوئی دلیل وما لهم به علم وما ليس لهم به علم اور نہیں ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی علم وما للظالمین من نصیر اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑھی جائے ان پر ہماری واضح آیات تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر آپ پہچان لیں گے ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا ناپسندیدگی یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قریب ہے کہ وہ چپٹ پڑے ان لوگوں پر جو تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیتیں
قل افأنبئکم بشر من ذلکم النار، کیا آپ فرما دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں اس سے بری، یعنی وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ کیا اللہ نے کافروں سے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ الحج کا نامہ رکوع آیات نمبر 66 سے لے کر 72 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل عقلی دلائل قدرت الہیہ پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تصرف پر ہم نے پڑھے ہیں۔ چونکہ مختلف طور طریقوں پر اسلام کے مختلف احکامات پر لوگ اعتراض کرتے، خصوصاً اہل کتاب، انہی اعتراضات میں سے ایک یہ اعتراض بھی تھا کہ پہلی امتوں میں بھی قربانی تھی اور اس امت میں بھی ہے، لیکن ضابطہ یہ تھا کہ قربانی کا گوشت ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے بجلی آتی اور اس کو جلا دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضابطے کو کیوں چھوڑا اور قربانی کا گوشت ہو یا مال غنیمت ہو ان کو کھانے کی اجازت کیوں دی؟ اس کا جواب یہ دیا کہ ہر شریعت کے اپنے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کریں؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے گنجائش نہیں دی تھی وہاں اللہ کا وہ حکم تھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا۔ بندے کا کام اللہ کے احکامات پر اعتراض کرنا نہیں بلکہ تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے منسک، قربانی کا طریقہ یا دیگر اعمال کے بجا آوری کا طریقہ مقرر کیا ہے، ہم ناسکوہ، وہ اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو آپ سے وہ بحث کیوں کرتے ہیں معاملات میں، احکامات میں ان کا کیا کام ہے کہ وہ بحث کریں؟ لہذا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیجئے رب کی راہ کی جانب، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ آپ جو اللہ کی وحی سے بول رہے ہیں، آپ جو سیدھے راہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس میں آپ کے صراط مستقیم ہونے پر کوئی شبہ نہیں، تو لہذا آپ دعوت دیجئے، جو بحث کرتا ہے وہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر پھر بھی وہ آپ سے جھگڑا کریں اور شریعت کے احکامات میں بحث کریں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، آپ کہہ دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تم اللہ کے سچے نبی اور سچی آیات کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پھر اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت والے دن، قیامت کے دن جب اس کی آیات کا انکار کر کے جاؤ گے، جب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑے کر کے جاؤ گے، تو بتاؤ پھر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان میں اللہ فیصلہ کرے۔ اور اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، جو کچھ کس نے کیا ہے اللہ سے تو کوئی چھپا ہوا نہیں، اس لیے آگے فرماتے ہیں الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں، کائنات کی ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے۔
ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ بات کتاب میں ہے، یعنی علم الہی میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کچھ جاننا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں بلکہ بڑا آسان ہے. سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت سے گرنے والے پتے کو بھی اللہ جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، وہ دانہ جو زمین کی تاریکیوں میں چلا جاتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ. فرمایا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، اور اللہ کے لیے یہ جاننا کوئی مشکل بھی نہیں ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ لقمان میں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر چھوٹی سی کیوں نہ ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی پتھر کی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں سے کسی آسمان میں پڑی ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، ساری کائنات سے تو وہ چیز چھپ سکتی ہے لیکن میرے رب کی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتی. سبحان اللہ. الم تعلم، کیا تجھے پتہ نہیں ہے انسان، تو جانتا نہیں آسمانوں میں جو چیز ہے زمین میں جو چیزیں ہیں سب کچھ جاننے والا اللہ، اور یہ جاننا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں بڑا آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کتنے نادان لوگ ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی پکاریں اور سجدے کرتے ہیں. ما لم ينزل به سلطانا، جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، غیر اللہ کی عبادت پر کوئی دلیل کوئی نہیں ہے. وما لیس لهم به علم، اور علم بھی کوئی نہیں ہے بس جہالت میں لگے ہوئے ہیں. وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا مدبر اللہ ہے، متصرف اللہ ہے، ایک ایک میرے وجود کو حصے کو بنانے والا اللہ ہے. اسی کا کھا کر، اسی کا پی کر، اسی کے وجود کو غیروں کے آگے جھکانا، اسی کے وجود کو غیروں کے آگے سجدہ ریز کر دینا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا، کھاتے میرا ہو اور عبادتیں غیروں کی کرتے ہو، اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا. سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ بندہ اپنے مالک کو نہ پہچانے، اور حالت یہ ہے ان کی کہ میری آیتوں کو سن کر نفرت کرتے ہیں. نعوذ باللہ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر میری آیتیں واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، میرے کلام کی، کلام اللہ کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ پہچان لیں گے، دیکھ لیں گے کافروں کے چہروں میں المنکر، ناپسندیدگی. انہیں میری آیتوں کو سننا پسند ہی نہیں ہے. جب میری آیتیں پڑھی جائیں ان کے چہرے ان نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اتنا ان کو غصہ آتا ہے کہ قریب ہے کہ جھپٹ پڑے ان لوگوں پر جو میری آیتیں پڑھ رہی ہیں، یعنی لڑنے پر آ جاتے ہیں میری آیات سن کر. یہ نہیں غور کرتے کہ یہ کلام کس کا ہے. اللہ اتنے بد نصیب ہیں. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ جھپٹ پڑیں، جھگڑا کر دیں، حملہ آور ہو جائیں. بالذین یتلون علیہم آیاتنا،
ان پر جو میری آیتیں تلاوت کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم افأنبئکم بشر من ذالکم، تمہیں بڑا غصہ آ رہا ہے میری آیتیں سن کر، تمہیں بڑی ناپسندیدگی ہو رہی ہے، اس سے ناپسندیدگی سے بڑی چیز تمہیں بری نہ بتاؤں؟ النار، وہ بری چیز کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے۔ اگر اللہ کی آیتیں سن کر تمہارے چہرے پر غصہ آتا ہے پھر تیار ہو جاؤ جہنم کی آگ میں جانے کے لیے۔ جو آیات الہیہ، جو رب کی آیتوں سے نفرت کریں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وبئس المصیر، اور جہنم سے بڑا اور کوئی ٹھکانہ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ میری آیات سن کر ان کے چہروں پر نفرت آتی ہے اور میری آیتیں سنانے والوں کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔